بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو آپ کے اپنے چینل عمران قادری آفیشیل میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی زبردست موضوع پر انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ بہت سارے دوست کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی کے اندر، تو ان سب پریشانیوں سے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی پریشانی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کہ قرض کی پریشانی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن پر اتنا زیادہ قرض ہوتا ہے اور ان کی نیندیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ رات کو سو بھی نہیں سکتے، اتنے پریشان ہوتے ہیں، دن کو بھی پریشانی۔ جب بھی وہ ان کو دیکھو گے تو وہ اپنے قرض کی پریشانی کے اندر ہی پھرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، دن بہ دن قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، گھر کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ یہ پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اس پریشانی کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، جو اس پریشانی کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ تو دیکھیں، یاد رکھ لیں کہ ہر پریشانی کا حل ہے۔ جس طرح ہر مصیبت کے لیے، ہر جو ہے وہ بیماری کے لیے، سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے جو ہے وہ شفا انسان کو مل جاتی ہے، اسی طرح جتنی بھی بڑی سے بڑی کوئی پریشانی ہوگی اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی قرض کی وجہ سے پریشان ہے، ظاہری بات ہے یہ جتنے بھی دوست ہمارے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ وہی دیکھ رہے ہوں گے کہ جن پر قرض ہوگا۔ تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، اپنے آپ کو آپ نے کبھی بھی کمزور نہیں کرنا، کمزور نہیں سمجھنا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اپنا یقین، اپنا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر کرنا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں اتنا عطا فرمائے گا اور جس سے ہم اپنا قرض جو ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھ لیں کہ بہت ساری ایسے وظائف اور بہت ساری ایسی دعائیں ہمیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ اصل ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے ان دعاؤں کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں جو ہے وہ جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ایک بہت ہی خاص میں دعا بتانے والا ہوں جو نبی علیہ السلام نے بھی بتائی تھی۔ تو جب ہم اس دعا پر کامل یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہماری یہ جو قرض کی پریشانی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ وافر مقدار کے اندر انشاءاللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ تو آئیے اس دعا کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو اسکرین پر یہ دعا ایک شو ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ والی دعا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم آپ تک یہ دعا جو ہے وہ سینڈ کر سکے۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو آپ نے چھوٹی سی، کوئی اتنی بڑی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ تو چھوٹی سی دعا۔ دیکھیں، یقین کامل ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ مٹی سے بھی شفا مل جاتی ہے، لیکن اگر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ چاہے سونا بھی کھا لے، چاہے یعنی کہ جتنی مرضی مہنگی سے مہنگی میڈیسن دعائیں کھا لے، تو انسان کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو کامل یقین کے ساتھ جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے اگر آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو فوائد حاصل کر رہے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکو گے۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یا غنی یا مغنی، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، یا فجر کی نماز کے بعد اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چلے کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں۔ بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، وگرنہ کسی بھی نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ یا غنی یا مغنی اس کو پڑھ لیا کریں، یقین کامل کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور دعا کریں مالک سے عاجزی انکساری کے ساتھ، رو رو کر۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اور ان اسماء مبارکہ کی برکت سے آپ کی یہ جو قرض کی پریشانی ہے یہ بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر جو بھی مزید پریشانیاں ہوں گی
انشاءاللہ وہ بھی ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا۔ آخر میں ایک ہی پیغام ہے، نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی کیا کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیں جتنا ہو سکے، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ ہی صدقہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یار میں تو خود قرض دار ہوں، دیکھیں 1 روپے آپ بظاہر صدقہ کر دیا کریں، بظاہر 1 روپے صدقہ کر دیا کریں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ، اگر آپ کے پاس 1 روٹی ہے تو اس میں سے آدھی روٹی آپ صدقہ کر دیا کریں، کچھ نہ کچھ آپ صدقہ ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت آپ دیکھو گے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس صدقات کی برکتیں دیکھی ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ اب خوشحالی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ مزید بھی جو دوست ہیں اس وظائف پر عمل کریں، اور اللہ کرے کہ کوئی نمازی بن جائے، کوئی قرآن کی طرف آ جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ اس کی جب زندگی سنورے گی تو ظاہری بات ہے کہ ہماری بھی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو سنوارے۔ آخر میں محبت کا پیغام ہے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔